السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو میں بات بتانے لگا ہوں آج، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ انسانیت کی بقا کو انسانوں سے خطرہ، دوسرے سیاروں پہ انسانی آباد کاری کی تیاریاں شروع۔ یعنی مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ انسانیت کو انسان کی اپنی تخلیقات کی وجہ سے خطرات کا سامنا ہے، اور انسانیت اس صورت میں زندہ رہے گی اگر وہ خلا یا پھر دیگر سیاروں پہ نو آبادیاں قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی اگر ہم چاند پہ جاتے ہیں یا کسی اور سیارے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ رہنا شروع ہو جائے تو پھر ہم بچت ہیں۔ اور جن خطروں کی اسٹیفن ہاکنگ نے نشاندہی کی تھی، ان میں گلوبل وارمنگ، اٹامک وار، اور خاص طور پہ انسانوں کے بنائے ہوئے جینیٹیکلی انجینئرڈ وائرسز، جیسے یہ اب دیکھ رہے ہیں کووڈ-19۔ یعنی لوگ وبا کے حوالے سے صرف بل گیٹس کا نام لے رہے ہیں، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے بھی بہت پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے تو یہ کہا تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مزید ترقی سے ایسے نئے طریقے ایجاد ہوں گے جن سے چیزیں غلط سمت جا سکتی ہیں۔ مزید یہ بھی کہا کہ اس وقت تک تو انسانوں کو خلا اور دیگر ستاروں میں پھیل جانا چاہیے، اور صرف اس صورت زمین پر انسانی نسلوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم کسی اور جگہ جا کے دنیا بنا لیتے ہیں تو پھر ہماری بچت ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگرچہ انسان کم از کم اگلے 100 سالوں تک خلا میں خود مختار آبادیاں قائم شاید نہ کر سکیں، لیکن اگر ابھی سے اس پہ کام شروع ہوگا تب شاید کوئی بچت ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا خلا یا پھر دوسرے سیاروں پہ سب لوگ جا سکیں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ یہ سفر یا پھر یہ ہجرت اتنی مہنگی ہوگی کہ وہاں صرف وہی ارب پتی اور پریولیج کلاس ہی جا سکے گی جنہیں خلا کی سیر کرانے کے لیے ابھی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا فزیکل فٹنس بھی، کیونکہ اسپیس ٹریول کے لیے ہو سکتا ہے میں جیسا مرضی آپ کو لگوں میں شاید فزیکل فٹ نہ ہوں، انفٹ ہوں، تو اسپیس ٹریول فزیکلی بھی ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ نے ایلیسیم فلم دیکھی ہے تو اس میں 2154 کا سال دکھایا گیا کہ زمین پر لوگ بیماریاں، بھوک، غربت اور سخت موسم سے رہ رہے ہیں، جبکہ دنیا کے امیر ترین لوگ ایلیسیم نامی ایک عالی شان اور لگژوریس اسپیس اسٹیشن پہ رہ رہے ہیں، جہاں نہ غربت ہے، نہ جنگ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، صرف عیش ہی عیش ہے۔ اور میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کینسر جیسی خطرناک بیماریوں کا علاج بھی منٹوں میں ممکن ہے، جبکہ زمین پہ تباہی ہی تباہی ہے۔ اب آپ کو یہ بات خیالی کہیں یا کہیں کہ فلم لگ رہی ہے کہ انسان خلا میں اور دوسرے سیاروں پہ بستیاں آباد کریں گے، لیکن فلمیں بھی تو بہرحال حالات اور امکانات کو سامنے رکھ کے ہی بنائی جاتی ہیں نا۔ جب کنٹیجن یا آئی ایم اے لیجنڈ اور ورلڈ وار زی وغیرہ جیسی فلمیں آئی تھی تو کسی نے سوچا تھا کہ حقیقت میں کوئی وبا دنیا بھر میں اس تیزی سے پھیل جائے گی کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک بھی اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے؟ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا سے نکلنے والی وبا کیسے دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا، اور وبا کی تباہ کاریاں تو ابھی تک جاری ہیں، اور کوئی نہیں جانتا یہ کب تک جاری رہے گی، اور اگلے سال کتنی شدت سے واپس آ سکتی ہے، جس کا نہ تو ابھی تک کوئی علاج دریافت ہوا اور نہ ہی ویکسین۔ لیکن دوسری طرف اسپیس میں نجی یا پرائیویٹ سفر کی شروعات تو ہو چکی ہے۔ گزشتہ دنوں امریکن خلائی ادارے ناسا کے پرائیویٹ راکٹ کمپنی اسپیس ایکس کے خلائی جہاز ڈریگن میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچ گئے تھے، اور یہ مشن اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ 2011 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ اپنے خلا بازوں کو آئیسس پہ پہنچانے کے قابل ہوا۔ اس مشن کو خلا میں سفر کے نئے دور کی شروعات بھی ہے، کیونکہ ناسا پرائیویٹ سیکٹر سے آمد و رفت کے لیے سروسز حاصل کرے گا۔ دنیا کے کھرب پتی شخص ایلن ماسک کی کمپنی اسپیس ایکس کے ذریعے ممکن ہو سکے گا، اور یہ ایک ٹیسٹ فلائٹ تھی۔ اسپیس ایکس اور ناسا جلد اگلے مرحلے کا آغاز کرنے والے ہیں، جس میں 6 مزید راکٹ پروازیں عمل میں لائی جائیں گی، جن میں سب سے پہلی پرواز اگست کے آخر میں خلائی سفر کا آغاز کرے گی۔ ایلن ماسک نے تو اسپیس ایکس کمپنی کی بنیاد 2003 میں رکھی، اور اس کا مقصد خلائی ٹرانسپورٹ سروس کے اخراجات میں کمی کرنا تھا کہ مریخ پر انسانوں کی آباد کاری کی جا سکے۔ پھر ایلن ماسک کی کمپنی عام انسانوں، مگر ظاہر ہے امیر انسانوں کو لے جانے کے لیے بھی ایک بڑا خلائی جہاز بنا رہی ہے جس کا نام ہے اسٹار شپ۔ اس جہاز سے مریخ پر نو آباد کاریاں شروع کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ تو آپ جان لیں کہ دنیا میں تیزی سے خلائی سفر اور انسانوں کی نئی بستیاں قائم کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے، اور عرب ممالک بھی اس سے پیچھے نہیں ہیں۔ مریخ سیارے پہ پہلا عرب خلائی مشن چند ہفتوں میں پرواز کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس مشن کے لیے خلائی جہاز میں ایندھن بھرنے کا اگلے ہفتے کام بھی شروع ہو جائے گا۔ خلائی جہاز کو مریخ اور اس کے مدار تک پہنچنے میں 308 ملین میل کا سفر طے کرنے میں 7 مہینے لگیں گے، جہاں یہ خلائی جہاز مریخ اور اس کی آب و ہوا اور ماحول کے بارے میں ہمیں پھر اہم معلومات بھیجنا شروع کر دے گا۔ مریخ کی آب و ہوا اور ماحول کے متعلق مناسب ڈیٹا جمع کرنے کے لیے روبوٹک
خلائی جہاز پورے تقریباً 700 دن تک مریخ کے گرد چکر لگائے گا۔ اچھا اب واپس آتے ہیں ذرا اسٹیفن ہاکنگ کی طرف کہ وہ بھائی جان کیا کہہ رہے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک طرف تو زمین پر انسانی نسل کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ خلا اور دیگر سیاروں پہ انسانی بستیاں بسانے کے امکانات تلاش کیے جائیں۔ یعنی یہ تضاد ہوا نا بیسیکلی، کیونکہ یہ خلا میں بغیر ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے بغیر تو ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ماہر طبیعیات ٹیگ مارک نے خبردار کیا کہ ایک دن انسان اپنی تخلیق کی مصنوعی ذہانت رکھنے والی مشینوں کا غلام بن سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی ماہرین خدشہ ظاہر کر چکے ہیں کہ آئندہ چند دہائیوں میں مشینیں بآسانی تمام کام کر کے انسانوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی۔ اب ٹیگ مارک کے مطابق ان کے ساتھی غیر معمولی ذہانت پر مبنی ایسے روبوٹس کا خاکہ بنا رہے ہیں جو ذہانت کے معاملے میں انسانوں کو بھی مات دے دیں، اور خدشہ تو یہ ظاہر کیا کہ شاید انسان اس ذہانت کا توڑ نہ کر سکے، اور یہی سپر انٹیلیجنس انسانی بقا کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اصل میں اسٹیفن ہاکنگ نے جس طرح اشارہ کیا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کا زمین پہ گلوبل وارمنگ، ایٹمی جنگ اور انسانوں کے بنائے گئے خطرناک وائرسز تھے جن سے انسانوں کو خطرہ ہے، اور ایک وائرس کو تو ہم بھگت رہے ہیں جو قدرتی ہے، یہ پھر انسانوں کی چھیڑ چھاڑ ہے۔ اس بارے میں کوئی حتمی طور پہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کی بات کو ماننا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ایلیٹ کلاس کو گلوبل وارمنگ، ایٹمی جنگ یا پھر خطرناک بیماریوں سے بچنے کے لیے خلا میں بستیاں آباد کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر فرض کریں کہ خلا میں انسان کوئی مصنوعی سیارے یا بڑے اسپیس شپس بنا لے اور پھر کسی سیارے پہ انسانی بستیاں آباد کر لیتا ہے، تو وہاں تو صرف وہی لوگ جا سکیں گے نا جن کے پاس بے پناہ دولت ہوگی۔ عام انسان تو دنیا میں غربت سے جنگ کر رہا، بیماریوں کا شکار ہے، اور پھر انسانوں کے علاوہ باقی جانور اور زندگیوں کا کیا ہوگا؟ یہاں میں اسٹیفن ہاکنگ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ خلا میں نئی بستیاں صرف اس خوف کی وجہ سے آباد ہو جائیں کہ زمین انسانوں کی ٹیکنالوجی میں ترقی کے نتیجے میں رہنے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ خلا کو تسخیر ضرور کیا جائے، لیکن ساتھ ہی زمین کو جو صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ کروڑوں اربوں جانوروں اور زندگیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، اسے بچانے کے بھی اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ زمین کی قدر کریں اور ٹیکنالوجی میں ضرور ترقی کریں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی انسانی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ انسانیت بلکہ پوری دنیا پر زندگی کے خاتمے کے لیے۔ کیونکہ اگر فرض کریں کہ کچھ انسان خلا یا دیگر سیاروں پہ بستیاں آباد بھی کر لیں تو وہاں زمین جیسا ماحول تو نہیں ہو سکتا نا، یا بڑا مشکل ہے بنانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زمین دی ہے اس کی بربادی کا سامان کیوں پیدا کریں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس لوگ خوف کھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کیا آج کے زمانے میں کوئی کیلکولیٹر کو اپنی نوکری کے لیے خطرہ تصور کرتا تھا؟ لیکن جس زمانے میں کیلکولیٹر متعارف کرانے کی تیاری کی جا رہی تھی، بہت سارے جو میتھمیٹیشنس ہیں نا اس جادوئی آلے سے پریشان تھے۔ اب وہ ہر جگہ دستیاب ہے، فون کے اندر ہے، گھڑی کے اندر ہے، اور کوئی اسے اپنے نوکری کے لیے خطرہ نہیں سمجھتا۔ اسی طرح جب ریڈیو ایجاد ہوا تھا تو اخبارات والے اس سے خائف تھے، جب ٹی وی آیا تو لوگوں نے کہا لو جی اب ریڈیو والوں کی نوکری گئی، اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے بعد لوگ کہتے ہیں ٹی وی والے بڑے پریشان ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے، لیکن جنہوں نے خود کو جدید ٹیکنالوجی کے مطابق ڈھالا وہ آج بھی کما رہے ہیں۔ تو مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں ہے یا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا شاید نہیں ہے، مسئلہ خود انسانوں کا ہے کہ اگر انسان اس دنیا پر پرامن اور سکون سے نہیں رہ سکتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کو تباہ کر کے کسی اور سیارے یا خلا میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی انہوں نے چین سے تو نہیں بیٹھنا نا، وہاں پہ بھی تباہی اور بربادی کا سامان اکٹھا کرنے میں دیر تو نہیں لگے گی۔ اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی سے ڈرنے کی بجائے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے ہم تو اس جنریشن میں سے ہیں جس کے سامنے ساری ترقی ہوئی ہے۔ مثلا میرے گھر میں بہت چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ مٹی کی ہانڈی جب اسٹینلیس اسٹیل کی ہانڈی سے ریپلیس ہوئی تو اس پہ ری ایکشن تھا کہ نہیں یہ صحیح نہیں۔ پھر وہ اسٹینلیس اسٹیل کی ہانڈی جو ہے نا وہ چولہا، لکڑیوں کا چولہا مٹی کے تیل کے چولہے سے ریپلیس ہوا، اور چولہا پھر سوئی گیس کے اس سے ریپلیس ہوا۔ اس پہ بھی تھا جی کھانے کا مزہ نہیں آتا، کھانے کی افادیت مر جاتی ہے۔ پھر پریشر کوکر سب عورتوں نے کہہ دیا نا 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 نا، یہ تو گوشت کو کمزور کر دیتا ہے، اس کی طاقت میں چھوڑ لیتا ہے، تو یہ کر لیتا ہے تو وہ کر لیتا ہے۔ آپ کو بنایا ذرا پریشر کوکر کے بغیر ہانڈی، جب اس کو 4 گھنٹے گھمانی پڑے گی نا، اس کو بھوننا پڑے گا تو لگ پتہ جائے گا۔ پھر اسی طرح اور چیزیں جو ہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے۔ چینج کو ہم روک نہیں سکتے، لیکن چینج کو
اپنی لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہیں. جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اوزون لیئر جو ہے وہ ہماری گاڑیوں اور جہاز اس کے دشمن ہیں, تو ہم پھر ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر زور دیں کہ جن سے اوزون لیئر اتنی افیکٹ نہیں ہوتی. ہم ڈیوڈرنٹس والے استعمال نہ کریں جو انوائرمنٹ ان فرینڈلی ہیں. ہم وہ والے پرفیومز نہ استعمال کریں جو انوائرمنٹ کے لیے ان فرینڈلی ہیں. یہ چینج ہمیں لانی پڑے گی. اب جیسے وبا آ گئی ہے نا, وہ تو آ گئی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اپنے اندر ہمیں تبدیلیاں کرنی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کریں, کو ماسک پہنیں, ہم اپنی حفاظتی تدابیر کریں. وہ وائرس رہے گا وہاں پہ. یہ سوچنے کی بات ہے. اس میں مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا, کامنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ اسٹیفن ہاکنگ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں. تھینک یو فار واچنگ دا چینل. اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.